السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم فلسطین اور اسرائیل کی متعلق ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں۔ تو چلو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے یہودی مختلف ممالک سے فلسطین آنا شروع ہو گئے، جن ممالک میں پولینڈ، جرمنی، ویسٹرن یورپ، افریقہ، ایشیا اور امریکہ بھی شامل تھے۔ اس سے پہلے فلسطین میں 97% فلسطینی رہا کرتے تھے، لیکن اب وہ تعداد کم ہو کر 55% ہو گئی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ ہی عرصے میں 1,70,000 سے بھی زیادہ یہودی فلسطینی کیوں آئے تھے، اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ تو اس کا جواب ہے ایڈولف ہٹلر، جو ایک جرمن کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ یہودی بھی تھا۔ ہٹلر کی جہاں تک حکومت تھی، وہ یہودیوں کا قتل سر عام کر رہا تھا۔ ایک بار کسی نے ہٹلر سے پوچھا، تم یہودی ہو کر بھی یہودیوں کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، جب بھی میں کسی فساد کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو اس کے آخر میں مجھے ایک یہودی نظر آتا ہے۔ میں یہودیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی یہودیوں کو اسرائیل کیسے ملا؟ ہٹلر کی وجہ سے کوئی بھی ملک یہودیوں کو پناہ نہیں دے رہا تھا، تو انہوں نے اپنے بحری جہاز پہ لکھا کہ جرمنز ڈسٹروائے اور فیملیز، یو کین ناٹ ڈسٹروائے اور ہوپس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جرمنی نے ہماری فیملیز تباہ کر دی، اب ہماری امیدیں مت تباہ کرنا۔ یہ دیکھ کر فلسطینیوں نے انہیں اپنے ملک میں جگہ دی اور اس کے بدلے میں انہوں نے ان کی ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے۔ یعنی اس قوم نے انہیں بھلائی کا یہ بدلہ دیا، یعنی ان کا جو بھی ساتھ دیتا ہے اسے یہی خود تباہ کرتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے ورلڈ وار 2، جو ہٹلر کی فوج جرمنی نے عربوں کے ساتھ مل کر یو ایس اور برطانیہ کے خلاف لڑی، جس میں یہودیوں نے برطانیہ کا ساتھ دے کر عربوں کو اور جرمنی کو بری شکست دی۔ اس کی وجہ سے یہودیوں کی عزت امریکہ اور برطانیہ کے سامنے اور بھی بڑھ رہی تھی، اور اس کے بعد جنگ روکنے کے لیے برطانیہ اور یو ایس نے UN یعنی یونائٹڈ نیشن بنائی اور اسرائیل اور فلسطین کے بٹوارے کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمانوں کے لاکھ منع کرنے پر بھی UN نے فلسطین اور اسرائیل کا بٹوارہ کیا، جس کے بعد مسلمانوں نے مل کر PLO یعنی فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن بنائی، جس کو اسرائیل سے لڑنے اور اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کا سینٹر لیبنان میں ہوا کرتا تھا۔ پھر اسرائیل نے 1985 کے قریب لیبنان کو حملہ کیا اور 18,000 سے بھی زائد لوگ شہید ہوئے، ان میں PLO کے ممبر بھی شامل تھے۔ لیکن اس کے بعد حماس کی انٹری ہوئی، جن نے تب سے لے کر آج تک فلسطین کا ساتھ دیا اور کئی بار اسرائیل کے اوپر حملہ بھی کیا۔ لیکن ابھی جو فلسطین نے کیا وہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوتا، اور اس کے پیچھے کی کیا وجہ تھی؟ فلسطینیوں نے حماس کے ساتھ مل کر اسرائیل کے اوپر سرپرائز اٹیک اور ان کے کئی سارے فوجیوں کو یرغمال بھی بنا دیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ان کے کئی سارے ٹینکس بھی تباہ کیے، جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا۔ اسرائیل نے بدلے میں غزہ پر بھی بہت سارے حملے کیے، جس میں غزہ کی بہت بری حالت ہو گئی اور غزہ کو جانی اور مالی نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ غزہ کے اندر موجود بچے، بوڑھے اور کئی ساری فیملیز کو جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہونے کی وجہ سے کم ان کے لیے دعا ضرور کریں اللہ پاک سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر تم کسی کو برا کرتے دیکھو تو اسے ہاتھوں سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم اسے اپنی زبان سے روکو، اگر تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے تو اس کے بارے میں اپنے دل کے اندر اور اسے برا سمجھو۔ تو ہم اگر اتنا ہی کر سکتے ہیں تو کم سے کم یہ ضرور کریں، کیونکہ یہ ایمان کا کم سے کم درجہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پہ اختتام کریں گے۔ اللہ پاک ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرے، آمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر دیں۔